آج وہ وقت ہے 20 رمضان المبارک کے اعتکاف بہت سارے معتکفین اختیار کریں گے انشاءاللہ پاکستان بھر میں، اور اب تک تو بہت زیادہ لوگ مساجد میں چلے گئے ہوں گے، وہاں تیاریاں ہو رہی ہوں گی، گھروں پہ ملاقاتیں ہو گئی ہوں گی۔ جو بہنیں پورے 10 روز کا انشاءاللہ گھر میں اعتکاف اختیار کریں گی ان کی بھی تیاریاں ہو رہی ہوں گی، تو ہم چاہتے ہیں کہ آج فرائض پوچھتے ہیں کہ اعتکاف کے فرائض کیا ہیں، جو مرد حضرات مسجدوں میں اعتکاف کر رہے ہوتے ہیں اس کی کیا فرائض ہیں، پھر ہم خواتین کا پوچھتے ہیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعتکاف کرنا سنت موقدہ ہے، اور ہر علاقے میں جو بھی ایسی مسجد ہو جہاں نماز جماعت ادا کی جاتی ہو، تو وہاں آخری عشرے میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ مسلمان اعتکاف کا اہتمام کرتے ہیں، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، اور یہ ایسی عبادت ہے جو دیگر انبیاء علیہ السلام کے دین اسلام میں بھی اسی طرح سے قائم رہی۔ جب حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مسجد حرام کی طہارت کا اور پاکیزگی کا حکم دیا تو وہاں کیا فرمایا کہ ان طہرا بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، کہ آپ میرے گھر یعنی خانہ کعبہ کو رکوع کرنے والوں، طواف کرنے والوں اور اعتکاف اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک رکھیں۔ تو گویا کہ اعتکاف ایک ایسی عظیم ترین عبادت ہے جو انبیاء علیہ السلام کی سنت رہی۔ آپ علیہ الصلوۃ نے فرمایا کہ اعتکاف انسان کو گناہوں سے روکتا ہے۔ جب انسان ایک دن کا بھی اعتکاف کرتا ہے تو انسان اور جہنم کے درمیان کئی خندقیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بنا دی جاتی ہیں، یعنی اعتکاف ایک آڑ بن جاتا ہے۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ جب انسان اعتکاف کرتا ہے تو آخری عشرے میں جو اصل مقصود و منتہا ہے اعتکاف کا وہ یہ ہے کہ ہمیں لیلۃ القدر نصیب ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف فرماتے تھے، اور اس آخری عشرے میں اعتکاف کا مقصد کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ تم رمضان المبارک کے آخری عشرے میں لیلۃ القدر کو تلاش کیا کرو۔ دیکھیں قرآن مجید سے پتہ چلا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کے مہینے میں اللہ نے قرآن نازل کیا۔ پھر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، یہ بات قرآن سے معلوم ہوئی۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے برکت والی رات میں اس کو نازل کیا۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ تو آج سے آخری عشرہ شروع ہو رہا ہے۔ وہ لوگ جو اعتکاف میں بیٹھنے کا اہتمام کر رہے ہیں، یا وہ پوری دنیا میں لوگ جو ہماری ٹرانسمیشن کو سن رہے ہیں، تو کوشش کیجئے کہ اس آخری عشرے میں آج سے ان عبادات کا اہتمام کریں۔ اعتکاف میں بنیادی جو بات سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ جب مساجد میں اعتکاف کیا جاتا ہے یا خواتین مسجد بیت میں اعتکاف کرتی ہیں تو اپنی کسی شرعی اور طبعی حاجت کے علاوہ اپنے معتکف یعنی اعتکاف گاہ سے باہر نکلنا یہ اعتکاف کو توڑ دیتا ہے۔ صحیح۔ یعنی فرض کیجئے کہ جب ہم نماز عصر کے بعد مسجد میں چلے جاتے ہیں، یا خواتین اس وقت مسجد بیت میں بیٹھنے کا اہتمام کر رہی ہوں گی، تو شرعی حکم یہ ہے کہ جب وہ اعتکاف شروع کریں، یعنی سورج غروب ہونے کے بعد سے اعتکاف شروع ہوگا، تو وہ نیت کر لیں گے کہ آیا کہ یہ اعتکاف سنت موقدہ کی نیت ہو رہی ہے یا نفلی اعتکاف کی نیت ہو رہی ہے۔ آخری عشرے کے پورے 10 دن یا جو 9 دن جتنے بھی بنتے ہیں یہ سنت موقدہ ہے، یہ سنت موقدہ علی الکفایہ ہے کہ اگر کچھ لوگ بھی ادا کر لیتے ہیں تو دوسروں کی طرف سے کافی ہو جاتا ہے۔ لیکن 3 دن، 5 دن، 7 دن یا 1 دن یا چند لمحات کا بھی ایک نفلی اعتکاف ہو سکتا ہے۔ تو بنیادی بات کیا ہے کہ جب ہم اعتکاف کی نیت کر لیں گے تو اپنی تمام تر شرعی اور اس کے علاوہ طبعی حاجات، مثلا اگر واش روم کے لیے باہر جانا ہے، انسان کو کھانا لینے کے لیے باہر جانا ہے، یا فرض کیجئے کہ کسی شخص کو غسل کرنا تھا، کوئی اور ایسی حاجت ہو سکتی ہے کہ انسان کو اپنے معتکف سے باہر جانا ہو، تو اس صورت میں شرعاً جائز ہوگا، اور اس کے علاوہ اگر باہر نکلیں گے تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔